اسلام کے خلاف جو سازشیں بھی ہوئی نا، جو چھپی ہوئی موجود ہیں، جی جیسے کتابیں موجود ہیں نا کہ کسی ملک کے جاسوس نے اسلامی دنیا کے اندر کیا کیا کیا، اس کے جو چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں، اس کی جو پالیسیز ہیں، اس کے اندر باقاعدہ جو 30-35 طریقے تھے کہ اسلامی سلطنت کو ختم کیسے کرنا یا اس میں انتشار کیسے برپا کرنا ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ نکتہ تھا کہ عوام کو علماء سے بدظن کر دیا جائے۔ اور اب کیا ہے کہ اب وہ کوئی بھی ایک چیز لے کے سارے علماء کے خلاف کلام کر دیں، علماء سے جب دور ہو جائیں گے، اب ان کو سمجھانے والا، انہیں دین بتانے والا، انہیں حقیقت سمجھانے والا نہیں ملے گا، اب اس کے بعد بیوقوف بنانا آسان ہو جائے گا۔ میں نے باقاعدہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے قادیانی ہو گیا یا جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سارے، میں نے ان کی بایوگرافی پڑھی، کیا تھے، کیا ہوئے، کیا بنے، کہاں پہنچے۔ اب یقین کریں کہ جس دن انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا نا، اس سے پہلے انہوں نے جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ علماء کے خلاف لکھنا شروع کیا، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جاہلوں کو بچانے والے یہ علماء ہیں، لہذا پہلے میں ان کا ذہن جب وہ زہر برین واش کر دیں ان کے بارے میں، اور اس کے بعد ہی میں ان کو جو کہیں گے وہ مان لیں گے نا کہ علماء کی طرف تو جانا ہی نہیں انہوں نے۔ اب آپ دیکھیں آج کے زمانے میں آپ کو آج بھی بہت سارے فتنے نظر آئیں گے، جی آپ کو جتنے فتنے نظر آتے ہیں آپ باقاعدہ لٹرلی آپ ان کے نام لکھیں اور ان سب کے درمیان اس والی قدر مشترک کو تلاش کرے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، صحیح فرمایا کہ علماء کے خلاف کلام کرنا جو ہے یہ کیا ان میں شامل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان میں لازمی طور پہ شامل ہوگا، اور اس کے پیچھے مقصد وہی ہوتا ہے کہ جب تک یہ والا بیریئر نہیں توڑیں گے تب پھر اپنا مقصد حاصل کا راستہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔